خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث 11 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں 6 اور کرم میں 5 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپریشنز میں گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر فورسز کی پذیرائی، فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، دہشت گردی کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ اپنے پیغامات میں کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے بروقت کارروائی کی ستائش۔ خطے میں ایک نیا سیکیورٹی اتحاد بننے کو تیار، ترکی کو پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل کرنے سے متعلق مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے تینوں ممالک کے درمیان جلد معاہدے کا امکان ظاہر کر دیا۔ معاہدے سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ رپورٹ کا متن، نئے سیکیورٹی اتحاد میں سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکی جدید دفاعی صنعت اور جنگی تجربہ فراہم کرے گا۔ ترک دفاعی ماہرین کا دعویٰ، پاکستان اور سعودی عرب کو ترکی کے 5th جنریشن کون فائٹر پروگرام میں شامل کرنے کا بھی امکان۔ ایران میں 28 دسمبر سے جاری مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ زاہدان، شیراز، مشہد اور کرچ سمیت دیگر شہر جل اٹھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپوں میں اموات کی تعداد 217 تک پہنچ گئی۔ امریکی جریدے ٹائمز کا دعویٰ، مشتعل افراد نے سرکاری املاک اور قومی نشانیوں کو نذر آتش کر دیا۔ سرکاری عمارتیں، بینک اور گاڑیاں جلا دی گئیں۔ بڑھتی بدامنی کے باعث ملک میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ عراقی حشد الشعبی فورسز نے ایرانی قیادت کو احتجاج کو چلنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے ہاتھ ہزاروں ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ کا تخریب کاروں کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہنگامے اسرائیلی منصوبہ قرار دے دیے۔ مختلف شہروں میں حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ حکومت اور سپریم لیڈر کے حق میں نعرے۔ Weapons whatsoever standing there and you have machine guns. So they played rough and I said if they do that we're going to hit them very hard. امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران میں مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر مداخلت کی دھمکی دے دی۔ واضح کر دیا دنیا بھر میں امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف صرف ان کا دماغ اور اخلاقیات حملے سے روک سکتی ہیں۔ امریکی سینٹ کی قرارداد پر رد عمل، ایران بھر میں مظاہرے شاندار قرار دے دیے۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر روس یا چین کی جانب سے قبضے کے خدشات کا اظہار کر دیا۔ کہا گرین لینڈ کا امریکہ مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چین اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ کہا ڈنمارک سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ علاقے پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے جسے روس اور چین بھی تیل خرید سکتے ہیں۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور اس جنگ میں 8 طیارے گرنے کا ذکر کر دیا۔ Settled 8 wars, some just getting ready to start like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. امریکی صدر ٹرمپ کا وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری کرنے پر غور۔ وائٹ ہاؤس میں آئل کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے ملاقات میں کہا کون سی کمپنیاں کراکس جائیں گی فیصلہ وہ خود کریں گے۔ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت شروع کرنے کا بھی اعلان۔ کہا وینزویلا سے جانے والا ایک اور آئل ٹینکر پکڑا گیا جو امریکہ کی منظوری کے بغیر روانہ ہوا۔ حکام کے مطابق مشرقی تیمور کا پرچم لگا ٹینکر کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر تحویل میں لیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد تسلیم کرنے پر OIC اجلاس غیر معمولی ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب پہنچنے پر پاکستانی سفیر احمد فاروق اور کونسل جنرل مصطفیٰ ربانی نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار OIC رکن ممالک کے اپنے ہم منصب سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جدہ میں پاکستانی کونسل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ ہندوتوا نظریے کے زیر اثر خطے کا امن داؤ پر لگانے والے بھارت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ ریاست منی پور میں ہندو عیسائی فسادات کے 3 برس بعد بھی خانہ جنگی کی کیفیت برقرار۔
بھارت کے خلاف نفرت انتہائی حد تک پہنچ گئی، ریاست کی دہلی سرکار سے دوریاں بڑھنے لگیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے بھارتی ریاست کی کمزور ہوتی بنیادوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بی جے پی حکومت کے غیر سنجیدہ رویے سے منی پور نسلی بنیادوں پر تقسیم، صدر راج کے باوجود حکومت منی پور میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام رہی، رپورٹ کا متن۔ پاک امریکہ افواج کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں 13ویں مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 شروع۔ انسداد دہشت گردی مشق 2 ہفتوں تک جاری رہے گی۔ دونوں ممالک کی افواج کے پیشہ ور دستے شریک، ISPR کے مطابق مشترکہ مشقیں بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ شہری جنگی ماحول میں نشانہ بازی کی مہارت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے دورہ سندھ کے دوسرے مرحلے میں آج حیدرآباد اور جامشورو پہنچیں گے۔ سہیل آفریدی کے استقبال کی تیاریاں، مختلف مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ سہیل آفریدی نے گزشتہ روز کراچی میں مصروف دن گزارا، مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پریس کلب میں صحافیوں سے ملاقات بھی کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے صحافیوں کی ملاقات، سیاسی صورتحال، جمہوری استحکام، آئینی بالادستی کے تحفظ اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا بانی کی سیاسی آئینی جدوجہد میں ہر ممکن ساتھ دینے کے عزم کا اظہار۔ محمود اچکزئی نے حکومتی ریاستی اقدامات غیر جمہوری، غیر آئینی اور عوامی مینڈیٹ کے خلاف قرار دے دیے۔ سیاسی قیدیوں کی فوری غیر مشروط رہائی اور فوری شفاف عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے کے بیشتر شہروں میں کیتھ لیب فنکشنل کرنے کی تیاریاں، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹک اور پرائمری PCI کی سہولت میسر ہوگی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اسپتال میں پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ مریم نواز کے مطابق ہر ڈسٹرکٹ میں بننے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک کیتھ لیب میں عالمی SOPs کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا۔ کراچی کے علاقے FB انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری میں آتش زدگی، بلاک 21 کی فیکٹری میں لگی آگ پر فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت پہنچ کر قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائشی عمارت پر سلنڈر دھماکہ، خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل رون دی، 1 شہری جاں بحق۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی کارروائیاں، کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزم گرفتار، ملزمان کو لاہور اور ننکانہ سے گرفتار کیا گیا۔ بھاری تعداد میں مختلف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات برآمد۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند میں کمی نہ آئی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب میں سردی کی شدت بڑھ گئی، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں مزید 1 ہفتے تک بڑھائے جانے کا امکان، چھٹیوں سے متعلق فیصلہ آج اجلاس میں کیا جائے گا۔ کراچی میں موسم سرما اپنے بھرپور جوبن پر آ گیا، 7 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کو ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ مزید چند روز موسم بدستور سرد رہنے کا امکان۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر مینیاپولس میں امیگریشن کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف احتجاج جاری، پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کا برتن بجا کر احتجاج، آئس کے خلاف نعرے۔ شمالی کوریا کا جنوبی کوریا کی جانب سے ایک بار پھر فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام، مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق 4 جنوری جزیرہ اینچن سے اڑنے والا ڈرون شمالی کوریا میں تقریباً 8 کلومیٹر اندر تک آ گیا، جسے بعد میں فورسز نے مار گرایا۔ ڈرون میں کیمرے نصب تھے جس سے فوجی اور سرکاری تنصیبات کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں۔ میڈیا نے تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ بھی ٹی وی پر نشر کر دیا۔ ایلان مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مصنوعی ذہانت چیٹ بوٹ سے بچوں اور خواتین کی تصاویر کو نازیبا انداز میں تبدیل کرنے کا الزام، برطانیہ میں ایکس پر پابندی لگنے کا امکان۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ڈیپ فیک مواد کو انتہائی گھناؤنا اور ناقابل برداشت قرار دے دیا، واضح کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بچوں اور خواتین کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری لینا ہوگی۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے منہیٹن کے اسکول میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا، یوٹیوب پر مشہور بچوں کی شخصیت مس ریچل کے ساتھ مشہور پویم دی ویلز آن دی بس پڑھی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 بارش کی نظر، مسلسل بارش کی وجہ سے میچ منسوخ کر دیا گیا، پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔
بھارتی ریاست میزورم سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ سابق فرسٹ کلاس کرکٹر لال رمروتا دوران میچ اچانک انتقال کر گئے۔ واقعہ خالد میموریل سیکنڈ ڈویژن اسکریننگ ٹورنامنٹ کے دوران پیش آیا۔ بھارتی قومی شوٹنگ کوچ 17 سالہ نیشنل شوٹر سے مبینہ ریپ کے الزام میں گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انکوش بھردواج کے خلاف متاثرہ شوٹر کی فیملی کی تفصیلی شکایت کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے ہوٹل سے CCTV ویڈیوز طلب کر لی۔